ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ پیش آیا ہے، اس پر آپ یقین کریں کہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے یہ اس آدمی سے پوچھ کر دیکھیں جس کی بچی یا جس کی بہن وہاں پر پڑھتی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک پہلا واقعہ ہے؟ یہ ایک یونیورسٹی میں ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام آباد یونیورسٹی کا واقعہ بھول گئے آپ لوگ؟ لاہور یونیورسٹی کا واقعہ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اور راولپنڈی اسلام آباد میں وہ نیٹ کیفے کا واقعہ، وہ بھی تو وہاں آنے والے یہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میل اور فیمیل تھے جو وہاں آ کر بیٹھ کر نازیبہ حرکتیں کرتے رہے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھتے رہے وہاں بیٹھ کر۔ ان کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز بنی، جب وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو کم سے کم، یہ ایک محتاط عدد بتا رہا ہوں، کم سے کم 11 لڑکے اور لڑکیوں نے خودکشی کی ہے۔ تو ان کا ذمہ دار کون ہے کہ جب یونیورسٹی سے وہ نکلیں گے، باہر جائیں گے، ان کو کھلی اجازت دی جائے گی تو وہ یہی کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح کے واقعات یہاں بھی ہوئے۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بس خلاصتاً اتنا ہے، جو بات ابھی تک ہم تک پہنچی ہے، جو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر نشے کی جتنی قسمیں ہیں، خاص طور پر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے آئس، وہ بیچی بھی جاتی تھی، خریدی بھی جاتی تھی، پی بھی جاتی تھی اور پلائی بھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے شراب بھی اور دوسرے نشے بھی۔ زنا وہاں یونیورسٹی کے اندر بھی ہو رہا تھا، باہر بھی ہو رہا تھا۔ ڈانس پارٹیاں اندر بھی ہو رہی تھیں، باہر بھی ہو رہی تھیں۔ لڑکیاں اپنی رضامندی سے بھی کر رہی تھیں اور بغیر رضامندی کے بھی کر رہی تھیں۔ اور اسی طریقے سے میل اور فیمیل ٹیچرز، جو فیمیل ٹیچرز تھیں وہ بھی اس میں انوالو تھیں، جان بوجھ کر بھی کچھ تھیں اور کچھ کو بلیک میل کر کے کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ بلیک میل بچیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ خواتین تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے ہوں گی کہ ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، بس نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ کے خوف کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اجازت مل گئی ہے، کھلے عام کھاؤ پیو اور جو مرضی کرتے پھرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال آپ سمجھیں کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا اچھا چلا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لے، میرے پاس جب آئے گا نا تو تیرا میں حساب کروں گا۔ بس یہ اس کو اس سینس میں سمجھ لیں ذرا، فاصنع ما شئت، جو چاہے مرضی کر، جب آئے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھیں، یہ اپنی جاب کو مد نظر نہیں رکھیں۔ جاب کو مد نظر رکھیں گے پھر تو بہت سارے حرام کام کرنے پڑیں گے۔ اب لڑکیاں کیوں بلیک میل ہو جاتی ہیں؟ اس کی کچھ مین وجوہات جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، یا تو ان کو اپنے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں اچھے گریڈ حاصل کرنے کے لیے، اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے ان کو اچھے نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کو اگر کوئی عقل مند آدمی ذرا کھلے انداز میں سمجھے، کیا اس طریقے سے حرام نمبر لے کر، ناجائز نمبر لے کر پاس ہونا، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ اور جو ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جب وہ کام حرام ہے جو ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے کیا، پھر نمبر لیے، وہ حرام ہو گئے، پھر اس کے بعد جب آگے جا کر وہ جاب کریں گی، وہ جاب حرام ہوگی، نوکری حرام ہوگی، پھر وہاں سے جو ارننگ ہوگی، جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ تو یہ ایک حرام کاموں کی پوری لڑی چل پڑی ہے، یہ حرام، وہ حرام، پھر حرام، پھر حرام، پھر آگے جا کر جو نسل پیدا ہوگی وہ کیا حلال کی ہوگی؟ وہ کیا اچھے کام کریں گے؟ جن کو اس طریقے سے کمائے ہوئے پیسے جب آپ کھلائیں گی یا کھلائیں گے تو وہ کیا سیدھے کام کریں گے؟ وہ بھی تو یہی کام کریں گے۔ تو لہذا اس بات کو خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ سوچ کر کہ ہم گریڈ اچھے لے لیں تو کسی کے استعمال میں آ جائیں تو چلو شاید ہمارا کام بن جائے، بالکل ناجائز ہے بھائی، آپ کی نوکری حلال کی نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات ایک اور اہم ہے، اس میں ذرا یاد رکھیں، اس وقت جو آپ نے حرکت کی ہے، اس حرکت کے کرنے کے بعد آپ نے کسی اور کا بھی حق مارا ہے۔ جو صحیح پڑھنے والی بچی ہے، جو محنت کر کے یہاں پہنچنے والا انسان ہے، آپ نے اس کا بھی حق مارا ہے۔ اس کا حق یہ تھا کہ وہ یہاں پہنچتا یا پہنچتی، چنانچہ آپ نے غلط طریقے سے نمبر حاصل کر کے اس جاب کو حاصل کیا، اس گریڈ تک پہنچی ہیں، تو آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو ڈبل جواب دینا پڑے گا، اس غلط کام کا بھی اور اس کے حق مارنے کا بھی۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ نمبروں کے لیے بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ دوسری، ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے
جیسا کہ یہاں رپورٹ میں یہی بتایا گیا تھا کہ کچھ لڑکیاں کہیں الگ سے ملتی ہیں تو پھر گارڈ وہاں ہوتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، تو پھر ان ویڈیوز کو بڑوں تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کو بلاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے بلیک میل کرتے ہیں۔ خیر بہرحال ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں تو ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے جو وہاں کی وارڈن ہوتی ہیں، اب بہت ساری وارڈن ان کے ساتھ ملوث ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، جو ان کو بلیک میل کرتی ہیں، یا اس کو رہائش اچھی نہیں ملے گی، رہائش اچھی مل جائے گی تو کمرے میں تھوڑا سا مسئلہ کر دیں گے، ان کے لیے پرابلم پیدا کر دیں گے، کریٹ کر دیں گے، وہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر کھانے میں مسئلہ پیدا کر دیں گے، باہر آنے جانے پہ پابندی کر دیں گے، مختلف قسم کی ایسی پابندیاں لگائیں گی کہ وہ بیچاری مجبور ہو جائیں گی، وہ مجبور ہو جائیں گی کہ اس کی بات کو مانیں، اور اس کی بات کی تو ایک ہی ہوگی جو بھی ظاہر ہوئی ہے، جو بھی پکڑی گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ ایک ان کے بلیک میل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی واقعہ تھما نہیں ہے اسلامی یونیورسٹی کا، ڈیرہ غازی خان کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے، جہاں کی بچی نے خود احتجاج کیا کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اور میری بہن کو یہ لوگ یہاں کے بلیک میل کر رہے ہیں، صرف بلیک میل نہیں کر رہے، وہ کام کر چکے ہیں اپنا، اب وہ اس نے ہمت کی ہے، نکلی ہے میدان میں، احتجاج کر رہی ہے اس بات پر کہ اگر یہ دوبارہ میرے ساتھ معاملہ ہوا اور یہ لوگ نہیں رکے تو میں یہیں اس یونیورسٹی میں اپنے آپ کو آگ لگاؤں گی۔ تو بھائی اب یہی کام اگر اس کالج اسلامیہ یونیورسٹی کی کچھ طالبات بہت پہلے کر چکی ہوتی تو یہ آج دن دیکھنا نہ پڑتا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں کا کام ہوا ہے یہ کسی نے ایسی کارروائی نہیں کی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو کارروائی کرو، ان کو پکڑو۔ یہ بھی کسی بڑی سیاسی شخصیت کے بیٹے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا، اس کی ویڈیوز لیک ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایک پکڑ دھکڑ شروع کری کہ یہ اس میرے بیٹے کی ویڈیوز جہاں جہاں ہیں وہاں سے ڈیلیٹ کی جائیں۔ تو اس کارروائی کو کرتے ایک نیا گٹھا کھل گیا کہ جی یہاں پر یہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں فلانا، خیر ایک لمبی بات ہے۔